شلوار قمیض کا کپڑا یہ عورتوں ہی کے لیے بنایا گیا ہے. صحیح. جیسے بنارسی سوٹ اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں, کچھ چادریں ہوتی ہیں جن میں کڑھائی وغیرہ ہوئی ہوتی ہے, پھول بوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ سوٹ تو عورتوں ہی کے لیے بنائے جاتے ہیں اور عورتیں ہی اس کو استعمال کرتی ہیں. صحیح. تو ایسا لباس مردوں کا پہننا جائز نہیں ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہو. دوسری قسم کا لباس وہ ہوتا ہے جو مردوں کے پہننے کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے اس پر جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے, تو یہ کپڑا یا اس طرح کی ویسٹ کوٹ یہ مردوں کا انداز کا ایک کپڑا ہے. یہ اس اسٹائل کے کپڑے ہیں کہ جو مردوں ہی کے لیے بنائے جاتے ہیں, مردانہ وضع قطع میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس طرح کا کپڑا یہ مردوں ہی کے لیے شلوار قمیض کے طور پہ پہنا جاتا ہے. تو یہ کپڑے مردوں کے ساتھ خاص ہیں, تو ایسے کپڑے عورتیں اگر استعمال کریں گی تو ناجائز ہے کہ یہ مردوں سے مشابہت والا پہلو بنے گا. جیسے مردانہ قمیض کا جو انداز ہے یہ خواتین کے جو شرٹ ہوتی ہے قمیض ہوتی ہے اس سے جدا گانہ انداز سے بنائی جاتی ہے. ٹھیک. تو خواتین مردانہ لباس میں جو شلوار قمیض مردانہ حیت کی ہے وہ نہیں پہنیں گی. اچھا, اب تیسری قسم کا لباس وہ ہوتا ہے یا کپڑا وہ ہوتا ہے کہ جس میں مرد ہو یا عورت ہو اس کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی, یعنی اس کی وضع قطع میں مردانہ اور زنانہ کا فرق نہیں ہوتا. صحیح. جیسے گرم شال ہوتی ہیں, تو بعض شالیں ایسی ہیں کہ جو خواتین کے انداز کی بنائی جاتی ہیں, ان کے اسٹائل کے پھول پتیوں ڈیزائن کے ساتھ بنائی جاتی ہیں, وہ مرد استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک. اچھا, جو عمومی طور پہ شال ہوتی ہیں جو گھریلو استعمال کی ہوتی ہیں اس میں کوئی مردانہ زنانے کا فرق نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ ایسے سمجھ لیں جیسے کہ بلینکٹ ہو گئے, کمبل ہو گئے, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ لیڈیز کا ہے یا جینٹس کا ہے. تو اس طرح کے کچھ کپڑے ایسے ہیں جو اوڑھنے کے لیے استعمال میں آئیں گے جس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی, بس وہ سائز وغیرہ کا فرق کے حساب سے لوگ خرید لیتے ہیں کہ مرد حضرات چونکہ عمومی طور پہ ان کی ہائٹ خواتین کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ اپنے حساب سے سائز سے کپڑا چادر لے لیں گے اور خواتین اس حساب سے اپنے سائز کے حساب سے. تو یہ ایک فرق ہوتا ہے, باقی ان کے اس کپڑے کی بناوٹ میں کوئی ایسا مردانہ اور خواتین کا فرق اسٹائل کا نہیں ہے. تو یہ ایک کامن چیز ہے, تو یہ مرد حضرات عورتیں جو چاہیں استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے کچھ نام ہیں, ان ناموں میں کچھ نام مردوں کے لیے خاص ہیں تو وہ مردوں ہی کے لیے رکھنا جائز ہے, خواتین وہ نام نہیں رکھیں گی. ٹھیک. کچھ نام ایسے ہیں جو عورتوں ہی کے لیے خاص ہیں, وہ عورتیں ہی رکھیں گی, مرد نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پہ علی, یہ مردانہ نام ہے, ٹھیک, کوئی عورت نہیں رکھے گی. فاطمہ یہ نام, خدیجہ یہ عورتوں کے نام ہیں, کوئی مرد نہیں رکھے گا. لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو مرد عورت دونوں میں شامل ہیں, جیسے اختر, یہ مردوں میں بھی آپ کو ملیں گے اختر نام کے لوگ, خواتین میں بھی ملتی ہیں اختر بھی. نسیم, ہاں نسیم تو ہو سکتا ہے, یعنی یہ شمیم, کوثر, نسیم. تو یہ کچھ ایسے نام ہیں کہ جو مردانہ اور زنانہ دونوں طرح کے افراد میں رکھے جاتے ہیں. اس وقت تو خیر اس وقت کی جنریشن ہے وہ اپنے بچوں کے ایسے نام نہیں رکھتے, جیسے بالخصوص بچیوں کے کہ اختر نام ہو, کوثر نام ہو, نسیم, شمیم, یہ اولڈ نام ہو گئے. اب تھوڑے یونیک اور نئے ناموں کی طرف لوگ جا رہے ہیں, ورنہ آج کل جو یعنی جو اس وقت باپ دادا ہیں یا دادیاں نانیاں ہیں ان میں ایسے نام ملیں گے. شمیم بھائی بھی آپ کو ملیں گے, شمیم باجی بھی ملیں گی, ایسے ہی نسیم, نسیمہ. تو یہ اس طرح کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو مردانہ اور خواتین دونوں کے لیے کامن ہیں, تو اب وہ جو بھی استعمال کرنا چاہے اس کے لیے اجازت ہے. تو کپڑوں کا بھی کچھ اسی طرح کا 3 اقسام بن جائیں گے کہ جو خاص عورتوں کے لیے ہیں, جو خاص مردوں کے لیے ہیں. یہاں جس کے لیے خاص ہے وہی صنف وہی اس کپڑے کو پہنے, دوسری نوع دوسری صنف اس کو استعمال نہ کرے کہ مردانہ زنانہ مشابہت کا خیال. اور اس پہ وعید بھی ہے, یعنی ناجائز کو کہا گیا ہے کہ جس میں مردانہ وضع قطع اختیار کرنے والی عورت یا ایسا مرد جو زنانہ وضع قطع اختیار کرنے ہیں, دونوں پہ مشابہت ایک دوسرے کی کرنے والے کرنے والیوں پر لعنت فرمائی گئی ہے. البتہ جو چیز ایسی ہے جس میں کسی قسم کی مشابہت نہیں, وہ کامن یوز کی ہے, تو اس میں پھر کوئی فرق
نہیں کیا جاتا تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی انہیں اس وضاقتہ سے بچنا ہے. اور پھر سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں جمیل صاحب، جیسے بھائی نے جو سوال کیا تھا، شاید ویڈیو جو سوال چلا پیچھے اس کے کچھ کپڑے بھی تھے. بعض کپڑے بالکل ہوتے بھی وہ نارمل ہے، جسے ہم پلین کپڑا کہیں یا کیا کہیں. اگر آپ دوبارہ اگر وہ ویڈیو آن کر دیں تو تھوڑے دکھائیں. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک ہے، ٹھیک کیا. جی تو یہ ان بھائی کا جو ہے وہ یعنی شاید کپڑے جو ہیں بعض یعنی ہر طرف اپنے اپنے اعتبار سے خریدتے ہیں اور وہ لے کر چلے جاتے ہیں. جیسے کہ یونیفارم کپڑا، وائٹ کپڑا بھی کہیں تو اب بچیاں مدرسے پڑھنے والی وہ بھی وائٹ پہنیں گی، اور وہی کپڑے سے اسٹوڈنٹ جو بچے ہیں تو ان کی بھی بنتی. سلائی میں فرق ہوگا، ظاہر ہے یہ زنانہ انداز میں ہے وہ اس میں. تو جو اس طرح کے نارمل کپڑے ہوتے ہیں اس میں یعنی کوئی حرج والی بات، اس میں حرج نہیں ہے. بس اس کے جو حیت بنے گی نا، کپڑے کی بناوٹ جو ہو اس کے بعد ہوگا کہ اب وہ بن کے لیڈیز شیپ میں بنے گا خواتین کے لیے، اور مردانہ حیت میں بنے گا مردوں کے لیے. صحیح. اچھا سردیوں میں جیسے نا سویٹر، جرسیاں، اب جس کا جو ہاتھ میں آیا پہن لیا. اب صبح کا ٹائم ہے، کچھ اور ٹائم ہے، تو عموماً یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی لیڈیز پہن کے باہر جائے تو اس کو سارے کہیں گے لیڈیز سویٹر جرسی پہنی ہوئی ہے. لیکن گھر میں رہتے ہوئے لیڈیز اگر جینٹس کے اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تو اس میں بھی ممانعت وہی رہے گی. دیکھیں اس میں بعض چیزیں جو بالکل مخصوص ہیں مردانہ وضع قطع کے اعتبار سے تو وہاں پر منع ہی رہے گا. جیسے مردانہ کوٹ ہے، اب عورت اگر سردی کی وجہ سے وہ پہنتی ہے تو اس کو منع ہی کیا جائے گا. اسے چاہیے کہ وہ ایسے موقع پہ اس انداز سے نہ پہنے جو مردانہ وضع قطع کے اعتبار سے کوٹ پہنا جاتا ہے. ایک ویسے یوں ڈال لیا سردی سے بچنے کے لیے، وہ ایک الگ حیثیت ہے. آستینیں بھی استعمال میں آئیں گی تو اس سے منع کیا جائے گا. جی دوسرا آپ نے موضوع خود ہی آپ نے تھوڑا سا بیچ میں لے لیا، میرا دل کر رہا اس پہ بھی کچھ گفتگو کریں. ناموں کے حوالے سے آپ نے مثال دی ہے کہ یونیک نام کی طرف اب جنریشن جا رہی ہے، بلکہ جا چکی ہے. ایسے ایسے نام آج بھی مجھ سے کسی نے پوچھا منتشا، تو منتشا بولے نام رکھنا ہے منتشا، تو ایسے کئی لوگ نکال کے لاتے ہیں. اچھا بعض کا سننے میں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اول ہم سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اچھا ہے کیا کہاں سے لائیں. وہ قرآن پاک میں نا منتشا، تو ہم نے وہاں سے منتشا لے لیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ قرآن پاک میں منتشا بھی ہے تو من یشا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ قرآن پاک کے کسی لفظ کو جو ہمیں، قرآن پاک کا تو ایک ایک لفظ واجب الاحترام ہے، لیکن اب اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر وہ لفظ کوئی بطور نام کسی کے آیا ہے یا وہاں پر کوئی ورب ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی فعل کا تذکرہ ہے. تو یہاں پر تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو من تشا یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے، تشا کا مطلب ہوتا ہے جیسا تو چاہے، اور من تشا جس کو تو چاہے. ٹھیک ہے. تو اب اس سے پہلے ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. تو اب یہ من تشاء کا جو یوں معنی بنتا ہے لفظی اعتبار سے جس کو تو چاہے، اب جس کے ساتھ جیسا تو کرنا چاہے، عزت سے نوازنا چاہے تو عزت، ذلیل کرنا چاہے ذلیل فرما دے. تو یہ اس لفظ کا ایک معنی بنتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے. تو یہ بطور اسم، بطور علم، بطور نام یہ لفظ نہیں ہے. اب یہ جو منتشا نام رکھ لیتے ہیں، پھر کوئی منتشا کر دیتا ہے، کوئی منتشا کر دیتا ہے. تو اسی طرح انعامتا ہے، اس طرح کے جو بھی نام رکھ. اب یہ انعامتا آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کم سے کم یہ لوگوں نے نام رکھنا شروع کیا. اب وہ بڑی بھی ہو گئی بچیاں، نکاح بھی ہو رہے ہیں. نام ہے انعامتا. اب انعامتا یہ کوئی اسم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی ناؤن نہیں ہے، یہ ایک ورب ہے، فعل ہے. اور اس کا معنی سورہ فاتحہ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے گویا دعا کرنے والا سورہ فاتحہ میں عرض کرتا ہے جس پر تو نے انعام فرمایا. تو اب انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا تو انعامتا علیہم، تو جن پر تو نے انعام کیا. اب اگر انعامتا کا لفظی معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہے کہ تو نے انعام کیا. صحیح. اب یہ
تو نے انعام کیا، تو نے تحفہ دیا، تو نے عزت سے نوازا، یہ نام نہیں یہ نام نہیں ہے۔ تو انعمتا ایک فعل ہے، ورب ہے۔ فعل ہے جو بطور نام ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتا۔ البتہ اہل عرب کے ہاں کچھ نام ایسے تھے جو بطور فعل بھی یوز ہوتے تھے اور بطور اسم بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، جیسے یشکرو، یا اگر ہم اپنے پیچھے چلے ہیں درس نظامی کے آغاز کی طرف تو صرف و نحو وغیرہ کے دوران ہمیں کچھ نام ملتے ہیں غیر منصرف اسم، ایسا نام جو فعل کے وزن پر ہو، وہ کامن تھا، وہ نام بھی ہے وہ فعل بھی ہے۔ تو اہل عرب کے ہاں جہاں اس کا رواج رہا ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پاک و ہند وغیرہ میں اس طرح کے نام رکھنے کا ایسا کوئی رواج تھا نہیں، اب لوگوں نے سٹارٹ لیا ہے۔ تو ہم اس سے بہرحال منع ہی کریں گے کہ جو نام ہمارے سلف و صالحین میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں انہی ناموں کو رکھیں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کے نام رکھنا ہے تو نیک صالحین مردوں کے ناموں پہ رکھیں، خواتین میں بچیوں کے نام جو رکھنے ہیں تو یہ نیک صالحات بیویاں ان کے ناموں پہ رکھیں۔ تو ان ناموں کا اثر ہوتا ہے، اچھے نام کا اچھا اثر ہوگا، برے نام کا برا اثر ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمیں ناموں میں بھی اچھے انداز سے سلیکشن کرنی چاہیے۔ اس کے لیے نام رکھنے سے پہلے پوچھیں، ورنہ ایسے ایسے نام دارالفتہ اہل سنت میں بذریعہ میلز، واٹس ایپ، باقاعدہ بالمشافہ بھی آ کے لوگ پوچھتے ہیں، فون سروسز پہ بھی پوچھے جاتے ہیں، ان ناموں کا کوئی سر پیر نہیں ملتا۔ جی بالکل ایسے، یعنی ہمارے پاس جتنی اس حوالے سے ناموں کو کی چھان پھٹک کرنے کے لیے جو لغتیں ہیں جس کو ہم دیکھ کر کسی لفظ کو اس کے معنی کو بیان کرتے ہیں وہ کسی بھی لغت میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی نام دیکھا اور رومن ورڈز میں دیکھ لیا، اب اس کے اصلی ورڈ عربی زبان میں، فارسی زبان میں یا اردو زبان میں وہ لفظ کیا ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جو بھی لفظ آ گیا اب اس کو پروناؤنسیشن ہر ایک آدمی اپنے حساب سے کر رہا ہے، اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم کیا دیکھتے بن ہیں ایسے جاتا ہے۔ ناموں میں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کو سرچ کیا تھا، گوگل سے سرچ کیا فلاں، تو اس میں تو جنت کی ٹہنی ہے، پھول پتی ہے، خوشبو ہے۔ اور عام طور پر جو بھی نیٹ سے نام سرچ کر کے لا رہا تھا اس کا معنی اچھا ہی بن رہا ہوتا ہے، یعنی وہ وہاں جو لکھا ہوا ہے، جی جی، اور وہ مطمئن بھی ہوتے ہیں یار معنی بھی بہت اچھا ہے اور اسی کو ہی لیا جائے۔ تو بہرحال ہمیں شرعی دینی طور پر ان چیزوں کو ضرور چیک بھی کرنا چاہیے، اور یہ والدین کی طرف سے اپنے بچوں کو پہلا گویا کہ تحفہ ہے وہ نام اچھے کا، اچھے نام کا یہ تحفہ ہے۔ اس کو حدیث پاک میں باقاعدہ جو فرمایا گیا، تو اچھے نام رکھنے چاہیے۔ اور اوورال قرآن پاک کے الفاظ، حروف یا اس میں جو حساب کتاب کر کے بعض اوقات کسی حرف پر انگلی آئی، اتنی لائنیں اوپر اتنی بعد میں حساب کتاب کرتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کئی الفاظ ہیں۔ اچھا، قرآن پاک میں پھر جہاں اچھے نام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام، اسی طرح دیگر کچھ اور بھی نیک خواتین کے بھی نام، پوری سورت سورہ مریم، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام سے سورت ہے۔ بلکہ مجھے یاد بھی آئی وہ روایت ہے، ایک صحابی نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ ہی نام دے دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج ہی سورہ مریم نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ، تو مریم نام رکھا ان کا۔ یعنی یہ کیسی ایک جب اتفاق بھی ہے اور یہ ایک مناسبت بھی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اسلامی طور پر بھی کئی ایسی مناسبتیں ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ اب تو خیر ظاہر پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ امیر اہل سنت سے نام لیا جاتا تھا، اب بھی لیتے ہیں، تو آپ ان میں اسلامی جو مناسبت ہوتی ہے اس کے حوالے سے، اسی لیے ہمارے اس دعوسامی کے دینی ماحول میں دیکھیں تو آپ کو میلاد رضا مل جائیں گے، رمضان رضا وہ مل جائیں گے۔ اچھا، بچیوں کے نام کے اندر آپ کو بہت سی ایسی امہات المومنین کے ناموں پر، اسی طرح اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہن ان کے ناموں پر جو خواتین کے نام ہیں مطلب، تو وہ آپ کو ملیں گے اور بکثرت ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ، اور ایسا کوئی ہے بھی نہیں ہے کہ یہ فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، فلاں کا ہے، نام بھی اچھا ہے اور پیر صاحب سے مل گیا ہے، سبحان اللہ۔
تو ان چیزوں کو ہمیں بہرحال فوکس کرنا چاہیے. دینی نام ہو, اچھا نام ہو, یونیک بھی رکھنا ہو تو کسی عالم دین سے چیک کروا لیں, اگر معنی اچھا ہے تو وہ بھی آپ کو اجازت دیں گے تو آپ وہ بھی نام رکھ پائیں گے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جھینگا کھانا حلال ہے؟ جواب عائشہ فرماتے ہیں جزاک اللہ خیرہ. جی ٹھیک ہے, مزید. میرا یہ سوال ہے کہ جمعہ چھوڑ کر ظہر کی نماز پڑھنا کیسا؟ جزاک اللہ خیر. جی جھینگا کھانا کیسا؟ جھینگا کھانے میں علماء کا اختلاف ہے. تو اس حوالے سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دونوں طرف کے جو دلائل اور ان کا تجزیہ بیان کرنے کے بعد اپنا جو عندیہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے. یعنی جھینگا کھا لیا اگر کسی نے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ناجائز کھایا, البتہ بچنا بہتر ہے. کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے, بعض اس کو مچھلی کے جنس سے شمار کرتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں یہ مچھلی کی جنس میں سے نہیں ہے, اور سمندر میں سمندر کی مخلوقات میں سے وہ مخلوق کا کھانا جائز ہے جس کا نام مچھلی ہے. اب اگرچہ مچھلی کے بکثرت نام ہیں, لیکن جو چیز مچھلی کی جنس سے ہو, مچھلی کہلائے, تو اس کا کھانا حلال ہوگا. اور یہ جھینگا آیا مچھلی ہے یا مچھلی نہیں ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہوا. اور جب علماء کا اختلاف کسی چیز کے جواز یا عدم جواز کے حوالے سے پایا جائے تو ایسے موقع پہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بچا جائے. لیکن اگر کسی نے کھا لیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی حرام چیز کھائی, یعنی کھانا گناہ بھی نہیں ہے. کھانا گناہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. سردیوں میں بہت سے لوگ دعوتوں میں بھی رکھتے ہیں اور بلکہ سب سے پہلے اسی کو اٹھا لیتے ہیں کہ یہ کم ہوگا, اور جیسے فش کو ترجیح دی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ جھینگے کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے. دوسرا سوال یہ, جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنا کیا کہتے ہیں؟ اب قصدن جس کے اوپر جمعہ فرض ہے, لازم ہے, اس کا قصدن بلا عذر شرعی جمعے کی نماز نہ پڑھنا. اور اب چونکہ جب جمعہ جماعت کے ساتھ ہے اور جماعتیں نکل چکی ہیں, اب کہیں پر بھی جمعہ نہیں مل پائے گا اور اس میں جمعہ چھوڑنے میں اس کی کوتاہی کا عمل دخل ہے, تو ایسا شخص سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا, تو اسے توبہ کرنی ہوگی. اب جب جمعہ کسی کا نکل جائے اور اس کی دسترس میں نہ رہے کہ جمعے کی نماز کہیں پر بھی اس کو نہیں ملے گی, تو اب اس پر لازم ہے ظہر کی نماز پڑھنا وقت ظہر کے اندر. اب یہ ظہر کی نماز کو قضا نہ کرے. لیکن البتہ جو معذور ہوں, جن پہ شریعت مطہرہ نے جمعہ فرض نہیں فرمایا, وہ اگر جمعہ نہ پڑھیں, جیسے نابینا شخص ہے, ایسا لنگڑا شخص ہے جو چل کے نہیں آ سکتا, تو ایسے پہ جمعہ فرض نہیں رہا. جو مسافر شرعی ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں رہا. اب وہ جمعے کی نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا, ٹھیک ہے, اور ظہر پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہے اور ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے, جن پہ جمعہ فرض نہیں ہے ان کے لیے بھی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے, وہ اگر ہمت کر کے جمعے کی نماز میں آ جاتے ہیں تو کثرت مسلمان, کثرت مسلمین, اجتماع مسلمین میں آنے کی برکتیں, کہ جمعے کا دن سید الایام ہے اور اس کی خصوصی عبادت جمعے کی نماز ہے, تو وہ اگر وہ جمعے کی نماز پڑھ لیں گے, اگرچہ جن پر جمعہ فرض نہ ہو, تو ان کا جمعے کی فرض ادا کرنے سے ان کے اس وقت کی جو نماز ہے وہ ان کا فرض ادا ہو جائے گا. تو ان کو جمعے کی ادائیگی کرنے کے بعد الگ سے ظہر کا پھر مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے کہ جن کا جمعہ چھوٹ گیا, یا آپ نے کہا کہ چھوٹ گیا, رہ گیا, اچھا لوگ یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ جیسے میرے محلے میں چھوٹ گیا, یعنی محلے میں رہتے ہیں, اب ان کے ذہن میں ارد گرد یہ 1 بجے, 1:15, 1:30 بجے, 1:45 ختم. جمعے کے ہمارے ارد گرد جو 3-4 مسجدیں تھیں, بعض تو دیکھتے ہیں اپنی مسجد کو, یعنی 2 گلی بعد جو ہے نا, اس میں جمعہ ہو گیا تو جمعہ رہ گیا ہمارا. تو کیا اس میں کیا حکم شریعت ہے کہ اگر واقعی کبھی ایسا رہ بھی گیا کسی کا, سوتے رہ گئے, کچھ اور کسی معاملے میں ہوئے کہ جمعہ ہی رہ گیا, تو بقیہ شہر میں اگر کہیں 3 بجے ہو رہا ہے, کہیں 2:30 بجے ہو رہا ہے, 2:45 ہو رہا ہے, 3:15 ہو رہا ہے, تو یہ شخص وہاں جائے گا یا اب ظہر پڑھ لے گا؟ شہر کے اندر جمعے کی نماز کے مختلف اوقات ہیں, تو اگر ایک جگہ کی جماعت ہو چکی ہو تو دوسری جگہ جانا ضروری ہے, چونکہ شہر کے اندر شہر میں رہنے والوں پہ جمعہ فرض ہے, اور اس وقت جو عبادت ہے وہ ظہر کے بجائے جمعے کی نماز کی صورت میں ادا کرنی ہے. تو اس کے لیے جمعے کی نماز کی تلاش کرنی ہوگی,
اور اس طرح کے مواقع ہمیں جہاں جہاں جمعے کی نماز مختلف اوقات میں ہو رہی ہوتی ہے یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے. جس طرح ہم کھانے پینے کے مختلف ایونٹس مواقع وہاں اس وقت کیا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے یہ ساری چیزیں جس طرح ہم ایک دوسرے سے معلومات لیتے رہتے ہیں اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اگرچہ کھانے نہیں بھی جانا لیکن معلوم ہوتا ہے وہاں یہ آئٹم اتنے کا ہے فلاں فلاں. تو ہم دنیاوی معاملات میں بہت ساری چیزوں میں اپڈیٹڈ ہوتے ہیں لیکن جیسے بلکہ وہ سب کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں. دینی معاملات میں بڑے سست اور کاہل ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہمیں مختلف شہر میں ہونے والی بڑی مساجد بالخصوص ان کی اوقات نماز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں جمعہ کس ٹائم ہے. تو فیضان مدینہ میں جمعہ المبارک کا جو ٹائم ہے وہ 3:30 بجے. جی. تو جو باب المدینہ فیضان مدینہ میں جو جمعے کا پورے سال کا ہی سمجھو شیڈول 3:30 بجے کے لیے. تو جب اگر کسی کا شہر کراچی میں کسی کا اپنے علاقے میں اگر جمعہ رہ گیا تو بآسانی وہ فیضان مدینہ یہاں آ سکتے ہیں. 3:30 بجے یہاں جمعہ ہوتا ہے. اسی طرح مختلف علاقوں میں ہے کئی علاقوں میں یعنی اب کسی نے 1:15 والا اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں نے 1:15 والا پڑھنا ہے 1 بجے پڑھنا ہے 1:30 بجے پڑھنا ہے. تو وہ بھی کبھی آگے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے علاقے میں ہی دیکھیں تو کہیں 2:15 بھی ہوگا کہیں 2:30 بھی. اب اس کو کہیں بھی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے جمعہ میسر ہے تو وہاں ورنہ پھر سفر کر کے آئیں. اب ہم جیسے فیضان مدینہ تو میں کہتا ہوں کہ فیضان مدینہ کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں تو یہاں بھی ایسا ہے کہ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ 3 بجے نماز ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں 3:15 3:30 بجے اس طرح کے ہوگا. ہمارے دارالفتہ اہل سنت جو فیض مدینہ کریلا سٹاپ پہ اس کے بالکل قریب میں ہی ایک مسجد ہے وہاں 3:30 بجے جمعہ ہوتا ہے. اور کبھی گزر ہوتا ہے تو یعنی یہ کہ اچھا خاصا رش وہاں پہ بھی نظر ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف اوقات اگر دیکھیں گے تو سب کو اپنے علاقوں میں اور بڑی اچھی توجہ دلائی کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور کئی تو عام نمازوں میں بھی روٹین میں ان کو ماشاءاللہ علاقے کی کئی مسجدوں کی ٹائمنگ اور نمازوں میں یاد ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. اگر یہاں رہ بھی گئی ہے تو 2 منٹ کا سفر ہے آگے وہاں 15 منٹ بعد ہے تو وہاں چلے جائیں. میرا خیال ہم صرف عید کی نماز کے لیے تو کرتے ہیں لوگ عید کی رہ گئی تو وہ کہیں اور تلاش کرنے کے لیے وہ جائے لیکن عام اور پھر جمعہ تو بالکل اہم ہے نا. جمعے کے لیے تو جائز ہی نہیں نا اس وقت کہ جب شہر میں موجود ہے کسی جگہ آپ جانا ہے پہنچ سکتے ہیں اور آپ اس کی جگہ ظہر پڑھیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک سوال اور ہے SMS بھی اسی طرح کا سوال ہے ملتا جلتا کہا کسی کا جمعہ رہ گیا اگلے جمعہ 2 جمعے پڑھ سکتا ہے. ایک مسجد میں 1 بجے ہو رہا ہے دوسری جگہ 2 بجے ہو رہا ہے اب پچھلا رہ گیا اس کا تو اگلے جمعے یہ کر سکتے ہیں. جمعہ کے نماز کے لیے جماعت شرط ہے اور جب جماعت ہو گئی تو اب وہ نماز یعنی کہیں پہ بھی جماعت نہیں ملے گی تو اب آپ نے جمعے کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز کی صورت میں ہی 4 رکعت فرض ظہر کے ادا کرنے ہوں گے. اور جمعے کی نماز کی قضا نہیں ہوتی. قضا کہتے ہیں کہ کسی عبادت کا وقت گزر جائے تو اب وقت گزر جانے کے بعد آدمی وہی عبادت اب بعد میں بجا لائے تو اس کو کہتے ہیں قضا کرنا. تو جمعے کی قضا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جمعہ رہ گیا تو اگلے جمعے ہم 1:15 والی میں ایک دفعہ پڑھ لیں پھر 1:30-2 بجے والی میں دوبارہ پڑھ لیں. اس طرح جائز نہیں ہوگا اور جو جمعہ رہ گیا اب اس کے بدلے میں ظہر کی نماز ہی ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے وہ ظہر ادا کریں اور ٹھیک ہے. مزید سوال. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کو بنگلو رینٹ جو ہے وہ رینٹ پہ دینا ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ اس کا جو رینٹ ہے وہ 4.5 لاکھ ہے اگر آپ 5 سال کا ایگریمنٹ کریں گے ایک ساتھ تو یہ آپ کو 3.5 لاکھ میں دیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے شرعی طور پہ؟ جی یعنی کوئی جگہ کوئی مکان اگر رینٹ پہ دیا جا رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ 1 سال کے لیے لیں گے تو اتنا اور اگر آپ 5 سال کے لیے رینٹ پہ لیں گے تو ہم آپ کو مزید ڈسکاؤنٹ کر دیں گے کرائے میں. تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. البتہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہیوی ایڈوانس کا مطالبہ کرنے پر پھر وہ کرایہ جو عرف چل رہا ہے اس سے کم رکھتے ہیں. یہ جائز نہیں ہوگا. مثلا کسی جگہ کا کرایہ 20,000 روپے ہے پر منتھ اور نارمل اگر ایڈوانس 1 لاکھ روپے دیا جائے تو 20,000 روپے ایک نارمل کرایہ چل رہا ہے. لیکن اگر مالک مکان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپے ایڈوانس جمع کرائیں میں کرایہ آپ سے 5,000 روپے مہینہ لوں گا. صحیح. اب کرایہ دار کو ہر مہینے 15,000 کا پروفٹ نظر آ رہا ہے
تو اب اگر ایسے موقع پر کوئی 10 لاکھ روپے ایڈوانس دیتا ہے اور ایڈوانس کی جو حیثیت ہے وہ قرض والی ہوتی ہے، تو اب یہ جو ایڈوانس دیا جا رہا ہے یہ قرض، اور اس قرض کی وجہ سے ایک بینیفٹ کیا حاصل ہو رہا ہے کہ 20,000 روپے کا جو عرف عام میں وہاں کرایہ اس جگہ کا بنتا ہے، اب وہ کرایہ 15,000 روپے کم کر کے 5,000 روپے طے کر لیا جائے گا۔ تو یہ ہیوی ایڈوانس دینے کے بعد کرائے کی اتنی زیادہ مقدار میں کمی کر دینا، یہ ایک قسم کا نفع ہے، اور یہ قرض کی وجہ سے ہے۔ شرعی اعتبار سے اس طرح کم نفع مقرر کر کے پھر ہیوی ایڈوانس جمع کرانا یہ سودی قرض لینے دینے کی مترادف ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا اس میں کچھ یوں بھی کرتے ہیں کہ ان کو یہ والی جو آپ والی صورت ہے تو اس میں تو وہ قرض کی مد میں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایڈوانس کرایہ ہی دے دیں، اب ان کو چاہیے تو پیسے تو زیادہ چاہیے، اب وہ ایڈوانس کرایہ دے کے اور کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں اس میں۔ اب 1 سال کا کرایہ اگر اس کا بالفرد 35,000 یا 40,000 روپے پر منتھ مکان ہے، اور بالخصوص جو یہ بات کریں جن کو بڑی ڈیلز کرنی ہوتی ہیں جس میں لاکھوں بعد کا کروڑوں کی طرف بھی چلی آتی بات چیت، تو اگر وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں پہلے سے اور پورے وہ حساب سے کرایہ ہی لیتے ہیں، تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ کرائے کی ادائیگی کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو نارمل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایڈوانس میں یعنی ابھی مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس مہینے کا کرایہ لیتے ہیں، اور ایک صورت ہوتی ہے کہ مہینہ گزارنے کے بعد پھر گزرے ہوئے مہینے کا لوگ کرایہ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے سے کرائے کی ادائیگی کا طریقہ دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کرنا جائز ہے۔ اچھا، اب یہ 1 مہینے کا عمومی طور پہ لوگ کرایہ جو پیشگی کرایہ لیتے ہیں وہ 1 مہینے کا ہی پہلے لے لیتے ہیں۔ جیسے اس وقت جنوری چل رہا ہے تو لوگوں نے بکثرت کرایہ داروں نے جنوری کا کرایہ دے دیا، اب یہ پورے جنوری تک رہتے رہیں گے۔ جی ہاں صحیح۔ تو جس طرح 1 مہینے کا ہم ایڈوانس کرایہ دے سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے 1 سال کا بھی ایڈوانس کرایہ دے سکتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ نے گویا پورے 1 سال کا ایک ساتھ ہی آپ نے یکمشت کرایہ سال شروع ہوتے ہی جمع کرا دیا، تو اب یہ مالک مکان کو جو آپ نے کرایہ دیا یہ کسی قسم کا قرض نہیں ہے۔ آپ نے پورے سال اس مکان کی جو منفعت ہے جس کو ہم رہائش کہتے ہیں، وہ رہائش آپ نے گویا خرید لی، اور ایڈوانس پیمنٹ کی صورت میں آپ کو وہ رہائش سستے داموں ملی، اور آپ اگر نارمل طریقے سے ہی آپ ہر مہینے کے حساب سے دیں گے تو وہ رہائش مہنگی پڑ رہی ہے، اور اگر آپ یکمشت پورے سال کی رہائش خرید لیں تو وہ آپ کو سستی پڑ رہی ہے۔ تو اگر 30,000 روپے پر منتھ ایک کرایہ ہے لیکن آپ ایڈوانس ایک ساتھ پورے سال کا کرایہ ادا کر دیں تو آپ کو وہ کرایہ اگر وہ 30,000 کے بجائے 25,000 روپے مہینے کے حساب سے بنا کر وہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ 3 لاکھ روپے دے دیں، پورے سال آپ کا یہ ہم نے کرایہ لے لیا، ورنہ آپ ہر مہینے 30,000 روپے دیں گے تو پھر یہ جائے گا 36، یعنی 3,60,000 روپے بنے گا پورے سال میں۔ تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ قرض والی صورت نہیں ہے۔ صحیح۔ سفر کی حالت میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی سوال ہے۔ اب سفر کی حالت میں اگر کوئی مسافر شرعی ہے، یعنی وہ اپنے شہر سے دوسری جس جگہ کا اس نے قصد و ارادہ کر کے سفر کیا ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر ہے، تو اپنے شہر کی حدود سے نکلتے ہی وہ شخص ہو گیا مسافر۔ اب اسے ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرض نماز ہیں ان کے اندر ان میں قصر کرنا اس پر واجب ہے، یعنی ان کو 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ اور اگر اسے 92 کلومیٹر سے اندر ہی کسی جگہ یعنی 80 کلومیٹر 70 کلومیٹر کی مسافت پر جانا ہے اپنے شہر کی حدود سے باہر، تو اب یہ اپنے شہر سے باہر نکلے گا، کہنے کی حد تک تو سفر مسافر کہلائے گا، لیکن شرعی اعتبار سے مسافر والے حکام لاگو نہیں ہوں گے۔ یہ 4 رکعت والی فرض نماز کو 4 ہی پڑھے گا۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں شفیق صاحب جو 50 60 کلومیٹر کا روزانہ سفر کرتے ہیں، بالکل، لیکن وہ مسافر نہیں ہیں، وہ مقیم ہیں اپنے شہر میں بھی، اپنے شہر سے اتنی دور 50-60 کلومیٹر کی مسافت پہ اگرچہ جاتے ہیں لیکن وہ مقیم والی ہی 4 رکعتیں نماز پڑھیں گے، اگرچہ ان کا یہ سفر کہلاتا ہے کہنے کی حد تک لغوی اعتبار سے کہ یہ سفر میں رہتا ہے، بلکہ اگر ہم کہیں تو لوگ اگر شہر کراچی کے اندر بھی ٹریولنگ کرتے ہیں تو وہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں مجھے اتنا ایک گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے، تو یہ مسافر والے حکام جاری نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ جی مزید کچھ کوئی ویڈیو سوال ہے؟
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جس کارپیٹ کی پاکی ناپاکی کا معلوم نہ ہو اس پر نماز پڑھنا کیسا؟ جی جس چلو میں نے پاکی ناپاکی یہ کہا ہے، لیکن عام کسی کے ہاں بھی گئے اور کہیں بھی کہیں جائے نماز ہے، اچھا مسجدوں میں تو عموماً پاک صاف انتظام ہوتے ہیں، اب کہیں بھی ہیں، کہیں بچھا ہوا ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو اب اور کوئی چیز بھی نہیں، کپڑا کوئی ایسے بچھانے میں، یہ صورتحالی لوگوں کو ہوتی ہیں۔ تو جب نہ ناپاکی کا پتہ ہے نہ پاکی کا پتہ ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے اس چیز کے بارے میں؟ اب اس چیز کے بارے میں بنیادی طور پہ شرعی اعتبار سے اس کی اصل، اس کی ابتدائی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے، اس پہ مدار رکھا جائے گا۔ ٹھیک، تو اشیاء میں اصل طہارت ہے، چیزوں میں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں سے جو بھی بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کاٹن، روئی، ٹھیک ہے، اس سے دھاگا بنے گا، اس سے کپڑے بنیں گے، اسی طرح اون ہے، جانوروں کے کمر سے جو اون حاصل کیا جاتا ہے تو اس سے مختلف قسم کے بلینکٹس بنتے ہیں، اس سے قالین وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ تو اب جو چیزیں پاک تھیں اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے، اور اس کے بعد پھر ان کو بنا دیا، اور بنانے کے بعد استعمالی صورتحال میں جب وہ چیز آ گئی، تو جب تک اس کے بارے میں یقینی طور پہ ناپاکی پہنچنے، ناپاکی لگنے کا ہمیں علم نہ ہو، اس چیز کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ اب کارپیٹ جب بنتا ہے، جن دھاگوں سے بنتا ہے وہ دھاگے پاک، وہ چیزیں پاک، اب اس کے بعد جب کارپیٹ بننے کے بعد بھی مارکیٹوں میں آ گیا، وہ پاک صاف، پھر دکانوں سے جا کے آپ نے خریدا، وہ پاک صاف حالت میں خریدا، اب اس کے بعد بچھا دیا پاک صاف۔ ہاں، اب چھوٹے بچوں کے ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ کچھ نہ کچھ حصے ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو جب تک یقین نہیں ہے کہ جس جگہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، پاؤں ہوں گے، جہاں میرے ہاتھ گھٹنے ہوں گے، جہاں میں بیٹھوں گا، جہاں سجدہ کروں گا، اس حصے میں کوئی ناپاکی کا کوئی آپ کو علم بھی نہیں ہے، اور کسی قسم کے کوئی قرائن یعنی اسمیل وغیرہ بھی نہیں آ رہی صحیح، کہ ہم کہیں گے ناپاک ہے، ظاہری طور پہ کوئی نجاست بھی نظر نہیں آ رہی، تو پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا، دارالفتہ اہل سنت سے اپنا رابطہ رکھیے، اور کئی آپ کے شرعی مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں ظاہر ہیں جو پروگرام کا حصہ تو نہ بن سکے، لیکن آپ کو اس کے لیے رہنمائی چاہیے، تو دارالفتہ اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس سیو رکھیے، اور دن میں ان اوقات کے اندر 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر درست طریقے سے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔